کے معنی میں ہو فجارے الفجور کے معنی میں ایک وہ جو مؤنث کی صفت ہو جیسے فساقے فاسقۃ کے معنی میں، اور ایک وہ مؤنث جو ایک وہ فاعل ہے جو آیان مؤنث عالم ہو. اس میں دو صورتیں ہیں، یا تو یہ ذوات الراء ہوگا، ذوات الراء نہ ہوگا. اور ذوات الراء ہو تو یہ مبنی ہے. ذوات الراء کی مثال تو یہ ہزارے ہے بھائی، ذوات الراء کی مثال ہزارے، یہ دونوں جو ہے یہ مبنی ہے. اور ذوات الراء نہ ہو وہ ہزارے لمارے. تو اس سے پہلے والے جو ہیں دو، اس سے پہلے والے جو دو ہیں گے یعنی وہ جو مصدر معرفہ کے معنی میں یہ مبنی ہیں گے نزالے کے بدل پر. پہلے والے امر حاضر کے معنی. حاضر کے معنی. سلام. چلو عبارت پڑھ. الوصف شرطه ان يكون في الاصل فلا تضره الغلبة فلذلك سلف أربعين في مررت بمرة 40 وامتنع أسود حمزہ وصل لکھ جاتا ہے. وامتنع أسود وأرقم للحية وأدهم للقيد وضعف منع أفعى للحية وأجدل. چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. الوصف شرطه ان یکون فی الاصل. وصف کی شرط یہ ہے کہ وہ اصل وضع میں وصف ہو. ما سبق میں انہوں نے عدل کے تعلق سے بیان کیا. اب دوسرا سبب غیر منصرف کا وصف کو بیان کرتے ہیں. اس کو عدل کے بعد اس لیے بیان کیا کہ اجمال کے اندر بھی جو ہے عدل کے بعد وصف کو بیان کیا گیا. تو یہاں پر عدل کے بعد وصف کو بیان کیا تاکہ یہ تفصیل جو ہے وہ اجمال کے مطابق ہو جائے. وصف کسے کہتے ہیں؟ غور سے سننا سبق. وصف کہتے ہیں کہ جو ذات مبہمہ پر دلالت کرے اور اس کے ساتھ بعض صفات کا لحاظ کیا گیا ہو. جیسا کہ آپ کہتے ہو اسود کالا، ابیض سفید، اصفر پیلا. تو یہاں پر دیکھیے یہاں پر ذات مبہمہ ہے کالا. اب کالا کون ہے؟ اس کے اندر کیا ہے؟ ابہام ہے. اور بعض صفات کا لحاظ کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ کالا پن جو ہوتا ہے موجود ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ وصف کی شرط نہیں ہے بلکہ اس کا ترجمہ آپ کرو گے کہ وصف کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط یہ ہے. کیا کہو گے؟ وصف کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط یہ ہے کہ اصل وضع میں وصف ہو. اصل وضع میں اصل میں وصف کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے وصف اصلی. وصف اصلی کہتے ہیں کہ جس کو واضح نے شروع ہی سے وصف کے لیے وضع کیا ہو. جیسے اسود ہے تو واضح نے اسود کو جو ہے اس کے لیے وضع کیا ہے؟ ہر کالی چیز کے لیے وضع کیا ہے. ابیض ہے، واضح نے ابیض کو ہر سفید چیز کے لیے وضع کیا ہے. تو یہ کہلاتا ہے وصف اصلی. کیا کہلاتا ہے؟ وصف اصلی. جس کو واضح نے شروع ہی سے وصف کے لیے وضع کیا ہو. ایک ہے وصف عارضی. وصف عارضی کا مطلب ہوتا ہے کہ واضح نے اس کو شروع سے وصف کے لیے وضع نہ کیا ہو بلکہ استعمال کے اندر جو ہے
وہ وصف کے معنی میں استعمال ہوتا ہو. مثال سے سمجھ میں آئے گا. مررتو بنسبت اربعین، مررتو میں 4 عورتوں کے پاس سے گزرا. تو یہاں پر اربع جو ہے نسبہ کی صفت ہے. اربع کیا ہے؟ یہ وصف ہے، لیکن یہ وصف اصلی نہیں ہے بلکہ وصف عارضی ہے. یعنی بعض نے اس کو شروع سے وصف کے لیے وضع نہیں کیا ہے، بلکہ بعض نے اس کو عدد معین کے لیے وضع کیا ہے. یعنی اس عدد کے لیے وضع کیا ہے جو عدد 3 اور 5 کے درمیان میں ہو. تو یہ کیا ہے؟ وصف عارضی ہے کہ بعض نے اس کو ابتداءً جو ہے وصف کے لیے وضع نہیں کیا ہے، بلکہ وصف کے معنی میں یہ استعمال ہونے لگا. تو اب وصف کی 2 قسمیں ہو گئیں، ایک وصف اصلی اور ایک وصف عارضی. غیر منصرف کا جو سبب ہے وہ وصف اصلی ہے، وصف عارضی نہیں ہے. ایسا ہے کیوں؟ وصف اصلی غیر منصرف کا سبب ہے، عارضی اس لیے نہیں ہے کہ دیکھیے آپ کو میں نے پہلے بتلایا تھا کہ منصرف اور غیر منصرف میں اصل کون ہے؟ منصرف. اور غیر منصرف جو ہے وہ فرع ہے. اب چونکہ یہ وصف جو ہے وصف یہ کلمے کو منصرف سے غیر منصرف کی طرف نکالتا ہے. ارے وصف کی وجہ سے کلمہ اگر منصرف ہوتا ہے تو اس کلمے کے اندر جب وصف پایا جاتا ہے تو غیر منصرف ہو جاتا ہے. تو یہ وصف جو ہے کلمے کو اصل سے نکالتا ہے. کس کی طرف؟ غیر اصلی کی طرف. کہتے ہیں کہ جو اصل سے غیر اصلی کی طرف نکالنے والی چیز ہے وہ چیز جو ہے وہ اصلی ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ اصلی ہونا چاہیے، عارضی نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ اصلی چیز جو ہوتی ہے اس کے اندر قوت ہوتی ہے، تو نکالنے کے لیے طاقت چاہیے. اور قوت کس کے اندر موجود ہے؟ وصف اصلی کے اندر موجود ہے. اس لیے انہوں نے جو ہے یہ شرط لگائی کہ وصف غیر منصرف کا سبب ہوگا جبکہ وہ وصف اصلی ہو نہ کہ وصف عارضی. اس لیے کہ یہ وصف جو ہوتا ہے وہ اصل کو غیر اصلی کی طرف نکالتا ہے. تو اصل کو غیر اصلی کی طرف نکالنے کے لیے ایسی چیز چاہیے کہ جس کے اندر قوت پیدا ہو. اور قوت کس کے اندر ہے؟ وصف اصلی کے اندر، نہ کہ وصف عارضی کے اندر. اس لیے انہوں نے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے وصف کے اندر شرط لگا دی کہ وصف جو ہوگا وہ وصف اصلی غیر منصرف کا سبب ہوگا، وصف عارضی نہیں ہوگا. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ مررتو بنسبت اربعین. دیکھیے اربعین میں ایک ہے وزن فعل ہے نہیں ہے اور ایک ہے وصف، لیکن پھر بھی جو ہے اربع کو غیر منصرف نہیں پڑھا جائے گا. اس لیے کہ وصف کے لیے ضروری ہے کہ وصف اصلی ہونا چاہیے تب غیر منصرف پڑھا جائے گا. اور اربعین کے اندر جو ہے وصف اصلی نہیں ہے بلکہ وصف عارضی ہے. اس لیے مررتو بنسبت اربعین میں اربعین کو منصرف پڑھا گیا. ارے سمجھ رہے ہو بات کو؟ ایک ہے اسود، کیا ہے؟ اسود. اور ایک ہے ارقم. اسود بولتے ہیں کالے سانپ کو، اور ارقم بولتے ہیں چت قبر سانپ کو جس پہ سفید اور کالے نشان ہوتے ہیں. سانپ ہوتے نہیں ہوتے ہیں. تو دیکھیے اسود اور ارقم، اور ایک ہے ادہم، بیڑی کے لیے ہے جس کے اندر کالا پن زیادہ ہو. تو دیکھیے اسود ہے، ارقم ہے اور ادہم ہے. بعض نے ان تینوں چیزوں کو وصف کے لیے وضع کیا تھا پہلے. اسود کا معنی کالا اور ادہم کوئی، ارقم کا معنی چتکبری چیز اور ادہم کا معنی آتا ہے سخت کالا. تو اسود، ارقم اور ادہم ان تینوں کو واضح نے ابتداءً وصف کے لیے وضع کیا تھا، لیکن بعد میں اسود جو ہے سانپ کا نام ہو گیا اور ارقم جو ہے سانپ کا نام ہو گیا اور ادہم جو ہے بیڑی کا نام ہو گیا.
تو دیکھیے اب جو ہے اسم کا معنی ان پر غالب آ گیا ہے. کہتے ہیں کہ اگر کوئی کلمہ ایسا ہے کہ جس کو واضح نے شروع ہی سے وصف کے لیے وضع کیا ہے اور بعد میں اس پر اسم کا معنی غالب آ گیا، یعنی کسی چیز کا نام رکھ دیا گیا ہے تو یہ اسم کے معنی کا غالب آنا اس کے وصف اصلی کو کوئی ضرر نہیں پہنچائے گا. فلا تضرہ الغلبۃ، اسم کا معنی اب یہ اسود ارقم ادم اسم کے اندر استعمال ہونے لگے، اسم کا معنی غالب آ گیا، لیکن چونکہ ان تینوں کو واضح نے شروع ہی سے وصف کے لیے وضع کیا تھا لیکن بعد میں یہ اسم کے اندر استعمال ہونے لگے تو اسم کے معنی کا غالب آنا اس کے وصفی معنی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. اور ان تینوں کو کیا پڑھا جائے گا؟ وامتنع، غیر منصرف پڑھا جائے گا. سمجھے؟ وصف اصلی کا اعتبار ہے، وصف عارضی کا اعتبار. اور ان تینوں اسموں کے اندر اگرچہ اسم کا معنی غالب آ گیا ہے لیکن واضح نے ان تینوں کو وصف اصلی کے لیے وضع کیا تھا. جب وصف کے لیے وضع کیا تھا تو ان تینوں کے اندر وصف اصلی موجود ہونے کی وجہ سے اب ان کے اندر ایک وزن فعل ہے اور ایک وصف ہے، تو دو سبب کے موجود ہونے کی وجہ سے ان تینوں کلموں کو غیر منصرف پڑھا جائے گا. بات سمجھ آ گئی؟ تو اربعون کو کیا پڑھا جائے گا؟ قول منصرف پڑھا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر کیا وصف اصلی بلکہ وصف عارضی. اسود، ارقم اور ادہم کو اگرچہ یہ تینوں نام ہو گئے ہیں، اسم کا معنی غالب آ گیا ہے، لیکن واضح نے ان تینوں اسموں کو وصف اصلی کے لیے وضع کیا تھا تو اسم کے معنی کا غالب آنا ان کے وصفی معنی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اور ان تینوں کو کیا پڑھا جائے گا؟ غیر منصرف پڑھا جائے گا. ایک وزن فعل کی وجہ سے اور ایک وصف اصلی کی وجہ سے. سمجھیے آپ کو؟ دیکھو، الوصف شرطہ، وصف کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط یہ ہے. پورا ایسے یاد کرو گے ترجمہ استا. وصف کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط یہ ان یکون فی الاصل، کہ وہ اصل وضع میں وصف ہو. فلا تضرہ الغلبۃ، تو اسم کے معنی کا غالب آنا اس کو کوئی ضرر، بلکہ اگرچہ اسم ہو گئے ہیں تب بھی وصفیت اصلیہ کا اعتبار کرتے ہوئے اس کو کیا پڑھا جائے گا؟ غیر منصرف. فلذالک صرف اربع فی مررت بنسبت اربعین، تو اسی وجہ سے مررت بنسبت اربعین میں اربعین کو منصرف پڑھا جائے گا. تو اسی وجہ سے مررت بنسبت اربعین میں اربعین کو کیوں پڑھا جائے گا؟ وصف عارضی ہونے کی وجہ سے. اور غیر منصرف کا جو سبب ہے وصف عارضی نہیں ہے بلکہ وصف اصلی ہے. کہتے ہیں وامتنع اسود وارقم للحیۃ، اور غیر منصرف پڑھا جائے گا اسود کو اور ارقم کو، یہ دونوں سانپوں کے نام ہے. اور ادہم کو غیر منصرف پڑھا جائے گا للقید، یہ بیڑی کا نام ہے. تو اگرچہ یہ نام ہے اسم کا معنی غالب آ گیا ہے لیکن ان کو وصف اصلی کے لیے وضع کیا تھا تو لہذا اسم کے معنی کا غالب آنا ان کے وصف اصلی ہونے کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اور ان تینوں کو غیر منصرف پڑھا جائے گا. بات سمجھ آ گئی؟ آگے دیکھو، امتناع جہاں بھی آئے تو مطلب کیا ہوگا؟ غیر منصرف. اور منعو کا لفظ آ رہا ہے یہاں پر بھی منعو سے مراد کیا؟ غیر منصرف. کہتے ہیں کہ وَضَعُفَ مَنْعُ أَفْعَى، دیکھیے افعا یہ سانپ کا نام ہے اور اجدل کیا ہے؟ یہ ایک باز کا نام ہے جس کو شکرا بولا جاتا ہے. اس کا نام ہے اور اخیل، جو ہے اخیل یہ اس پرندے کو بولا جاتا ہے جس کے پروں پر تل جیسے نشان ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ تو دیکھیے افعا جو ہے ہو جائے کیا؟ افعا جو ہے آگے سے کر، افعا جو ہے اس کے اندر ایک وزن فعل ہے اور ایک اس کے اندر کیا وصف ہے. افعا جو ہے یہ فعبتن سے مشتق ہے اور فعبتن کا معنی تھا خبث کے. خبیث سانپ کو افعا کہا جاتا ہے. کس کو؟ افعا کے اندر ایک کیا وزن فعل ہے
اور ایک کیا وصف ہے. اور اجدل جو ہے یہ جدل سے مشتق ہے اور جدل کا معنی تھا طاقت کے. تو اجدل جو ہے طاقتور باز کو کہا جاتا ہے. اور اخیل جو ہے یہ خیلان سے مشتق ہے, اس کا معنی تھا تل. تو یہ اخیل اس پرندوں کو بولا جاتا ہے جس کے پروں پر تل جیسے نشان ہوتے ہیں. اب علامہ ابن حاجب کہتے ہیں کہ ایک ہے افعا اور ایک ہے اجدل اور ایک ہے اخیل. ضعفا منع, ان تینوں کو غیر منصرف پڑھنا ضعیف ہے. کیا ہے؟ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ان تینوں کے اندر وزن فعل بھی ہے اور وصفیت اصلیہ بھی ہے, اور آپ نے ابھی یہ بتلایا ہے کہ اگر وصفیت اصلیہ پائی جائے گی تو اس کو غیر منصرف پڑھا جائے گا. تو اب ان تینوں کے اندر وزن فعل ہے اور وصفیت اصلیہ موجود ہے, تو ان تینوں کو کیا پڑھنا چاہیے؟ غیر منصرف پڑھنا چاہیے, اور غیر منصرف پڑھنا ضعیف نہیں ہونا چاہیے. اور علامہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان تینوں کو غیر منصرف پڑھنا ضعیف ہے. مسئلہ سمجھا گیا؟ جب ان تینوں کے اندر وصفیت اصلیہ موجود ہے, افعا یہ فعبتن سے مشتق ہے جس کے معنی خبث کے آتے خبیث سانپ کے, اور اجدل یہ جدل سے مشتق ہے جس کا معنی قوت کے آتے ہیں, اور اخیل یہ خیل سے مشتق ہے جس کا معنی آتا ہے تل کے. تو جب یہ تینوں ہیں, یہ تینوں کے اندر وزن فعل ہے اور وصف اصلی موجود ہے, تو ان تینوں کو غیر منصرف پڑھنا قوی ہونا چاہیے تھا. ضعیف کیوں کہا؟ تاکہ ضعفا منع, ان تینوں کو غیر منصرف پڑھنا ضعیف ہے. ایسا کیوں کہا ہے انہوں نے؟ جب ان کے اندر دو سبب موجود ہیں, وزن فعل اور وصفیت اصلیہ, تو ان کو غیر منصرف پڑھنا قوی ہونا چاہیے تھا. ضعیف کیوں کہا؟ سمجھئے اعتراض کو؟ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ دیکھیے افعا, آپ نے کہا کہ افعا فعبتن سے مشتق ہے, اور اجدل جو ہے جدل سے مشتق ہے, اور اخیل جو ہے خیلان سے مشتق ہے. تو کہتے ہیں کہ ان کے مشتق منہ کے بارے میں شک ہے. افعا فعبتن سے مشتق ہے یا نہیں ہے, اس میں شک ہے. اجدل جدل سے مشتق ہے یا نہیں ہے, اس میں شک ہے. اخیل خیلان سے مشتق ہے یا نہیں ہے, اس میں شک ہے. تو چونکہ ان کے مشتق منہ کے بارے میں کیا شک ہے, اسی شک کی بنا پر ان کو غیر منصرف کرنا ضعیف ہے. اور اگر یقین ہوتا کہ ان کا مشتق منہ یہی ہے, افعا کا مشتق منہ فعبتن ہے, اور اجدل کا مشتق منہ جدل ہے, اور اخیل کا مشتق منہ کیا ہے؟ خیلان ہے. اگر مشتق منہ کے بارے میں یقین ہوتا کہ ہاں ان کا مشتق منہ یہی ہے, تو پھر ان کو غیر منصرف پڑھنا ضعیف نہیں ہوتا بلکہ قوی ہوتا. چونکہ ان کے مشتق منہ کے بارے میں کہ یہ مشتق ہے یا نہیں ہے, اس سلسلے میں شک ہے, تو شک کی بنا پر انہوں نے کہہ دیا کہ ان کو غیر منصرف تو دوسروں کی وجہ سے پڑھا جائے گا, لیکن چونکہ وصف کے معنی میں شک ہے تو اس شک کی بنا پر انہوں نے کہہ دیا کہ غیر منصرف پڑھا جائے گا, لیکن غیر منصرف پڑھنا ان کو صحیح ہے. بات سمجھ آ گئی؟ کہتے ہیں وَضَعُفَ مَنْعُ أَفْعَالِ الْحَيَّةِ, اور افعا کو غیر منصرف پڑھنا ضعیف ہے, یہ سانپ کا نام ہے. وَأَجْدَلُ لِلصَّقْرِ, اور اجدل کو غیر منصرف پڑھنا ضعیف ہے, یہ باز کا نام ہے. وَأَخْيَلُ لِلطَّائِرِ, اور اخیل کو غیر منصرف پڑھنا ضعیف ہے. اخیل ایک پرندے کا نام ہے. بات سب سے پہلے دست کی تعریف, جو ذات مبہمہ پر دلالت کرے اور اس کے ساتھ بعض صفات کا لحاظ کرے. وصف کی دو قسمیں, وصف اصلی اور وصف عارضی. وصف اصلی کسے کہتے ہیں, عارضی کسے کہتے ہیں؟ غیر منصرف کا سبب جو ہے کون سا وصف ہے؟ وصف اصلی ہے. اب وصف اصلی کا اعتبار کیوں کیا؟ ایک مسئلہ یہ بھی ہے, میں نے بتلایا کہ اصل سے نکالتا ہے یہ غیر اصلی کی طرف. تو
اصل سے نکالنے والی چیز جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے، اور مضبوط کیا ہے وہ وصف سے وصف اصلی ہے. مطلب پورا ہو گیا. اربع کو منصرف پڑا گیا وصف عارضی ہونے کی وجہ سے. اسود، ارقم اور ادہم کو کیا پڑا گیا؟ غیر منصرف پڑا گیا، اگرچہ یہ تینوں سانپ، دو سانپ کے نام ہے، ایک بیڑی کا نام ہے، اسم کا معنی غالب آ گیا ہے، لیکن چونکہ وصف اصلی ہونے کی وجہ سے اس کے اسم کا معنی کا غالب آنا وصف اصلی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور ان تینوں کو غیر منصرف پڑا جائے گا. اور یہ تین افعا، اجدل اور اقیل جو ہے ان کو غیر منصرف کرنا ضعیف ہے. حالانکہ جب دو سبب موجود ہیں تو غیر منصرف کرنا ان کو کیا ہونا چاہیے؟ قطعی ہونا چاہیے. ضعیف کیوں کہا؟ تو کہا کہ ضعیف اس لیے ہے کہ ان کے مشتق منہ کے بارے میں شک ہے کہ فعبتن سے مشتق ہے یا نہیں ہے، اجدل جدل سے مشتق ہے یا نہیں ہے، اقیل خیلان سے مشتق ہے یا نہیں ہے. مشتق منہ کے بارے میں شک ہونے کی وجہ سے ان کو غیر منصرف کرنا ضعیف ہے، کمزور. الوصف شرطہ ان یکون فی الاصل، وصف کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط یہ ہے کہ اصل میں وصف ہو. فلا تضرہ الغلبۃ، تو اسم کے معنی کا غالب آنا اس کو کوئی ضرر نہیں. اسی وجہ سے اربعین کو منصرف پڑھا گیا ہے مرتب بنسبت اربعین کے اندر، اور اسود ارقم کو غیر منصرف پڑھا جائے گا، سانپ کے نام ہے، اور ادہم بیڑے کا نام ہے، اس کو غیر منصرف پڑھا جائے گا. اور غیر منصرف پڑھنا ضعیف ہے. افعا کو یہ سانپ کا نام ہے، اور اجدل کو یہ بھاس کا نام ہے، اور اقیل کو یہ پرندے کا نام ہے. اس کو زبانی یاد کرنا ہے اور باقی یاد کرنا ہے. وصف وہ اسم ہے جو ذات مبہمہ پر دلالت کرے اور اس کے ساتھ جو ہے بعض صفات کا لحاظ کیا گیا ہے. تو حاشیہ لگا ہوا ہے کوئی اس میں؟ اس میں بین صدور میں ہوا ہے کافی آنے والی بین صدور میں ہے کہیں؟ نہیں جانیں اس میں ہے ہدایت النحو کا حاشی میں ہے اس کی تاریخ کہاں پر؟ ہاں اس کا حاشی میں دیکھیں جہاں بس بیان کیا ہے اس کے حاشی میں بس کی تاریخ. چلو کتنے صفحے ہو گئے تمہارے؟ کتاب کم ہوئی، کم سے کم بقرہ تک اس کے 20 صفحے ہونا چاہیے. 20 صفحے سب کا دور ہو گیا. کتنے صفحے ہو گئے؟ اس میں 20 صفحے ہونا چاہیے کم سے کم، تب جا کر 40 صفحے کم ہوئی. کب تک گھنٹی کتاب تمہاری سب صحیح ہو رہی ہیں؟ کوئی غلط تو نہیں ہو رہی ہے؟ اظہار صحیح ہو رہی ہے؟ کتنی ہو گئی؟ چلو تھوڑی سی ڈالنا. ہاں پھر ایک دن ہوتی ہے، ایک ہفتہ ہوتی ہے تو ہو جائے گی. ہیلو وعلیکم السلام. اچھا ہاں وہ کہنا جگہ چھوڑ دو، زور میں آگے لگا دوں گا میں. کیا نا اتنی جگہ چھوڑ دو. ہاں تو کہنا کوئی بات نہیں، سیٹ سے لگا دیں گے.